نہیں وہ ٹھیک ہے، تو اب کیا مطلب اخلاقی دباؤ کا احساس اگر کوئی دلا رہا ہے پارٹی کے اندر تو میرا خیال ہے کہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. ایک یہ ہمارے ہاں بڑی مصیبت بن گئی ہے یہ جو اس طرح کی اپروچ ہے نا کہ مطلب ایک آدمی دیکھیے آپ کی پارٹی سے آپ کی لائلٹی آپ کی وفاداری ہونی چاہیے، اچھا لیکن وہ ایک خاص حد تک ہونی چاہیے. کسی اخلاقی پرنسپل کے اوپر سمجھوتا کر کے وہ وفاداری اگر آپ نے کر بھی لی ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے. اعتزاز احسن نے دیکھیں، اعتزاز احسن نے ایک اصولی موقف اختیار کیا اور اس کے بعد اپنی پارٹی میں برا بھلا وقت بھی سہا. لیکن جو صدارتی ترجمان ہے نا ان کا کہنا یہ ہے کہ صدر صاحب کے استعفیٰ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی عدالت میں کارروائی ہو سکتی ہے. ویری گڈ فرت اللہ بابر صاحب، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے یاروں سے یاری نبھائی ہے. باقی یہ جو اخباری نمائندے ہیں نا جی، ان کے لیے لمحہ فکریہ آ گیا ہے کہ اب یہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں. وہ آپ زیادہ سے زیادہ جا کر ان پر 751 لگا دیں اور کوئی وڈی سے وڈی دفعہ لگوا کے ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں آپ. جی نہیں، صدر صاحب کے پاس آپ ذرا تھانے سے باہر آ کے سوچ لیں اسی بات کو. دیکھیے کہ صدر صاحب کو نو ڈاؤٹ آئین کے اندر ایک تحفظ حاصل ہے کہ جب تک وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جب تک وہ صدر ہیں، اس وقت تک ان کے خلاف کوئی مقدمہ اوپن بھی ہو جائے تو اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ دستور ہے پاکستان کا، یہ 1973 کا دستور پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے اندر چلتا ہے. ٹھیک ہے پاکستان میں کوئی ان کے اوپر جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی 751 یا 1320 نہیں لگا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ جو مقدمہ سوئٹزرلینڈ میں چل رہا ہے اس کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ نہیں تو اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ وہاں پر تو وہ صدر نہیں، وہاں پر تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا. بات یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سارے اوپن اینڈ ہیں، بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جو ان آنسرڈ ہیں. ہاں پاکستان ایک بات یہ کچھ جو ماہرین ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا تو عدالت کا یہ حکم کہ وہ کیس دوبارہ اوپن ہو، تو اس لیے وہ پاکستان کی حکومت سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ ہمارے صدر کے خلاف مقدمہ چلائیں. تو وہ مقدمہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے رک جائے گا جب تک وہ صدر ہیں. خواہ وہ ایک ٹرم کے لیے ہیں، ایک ٹرم کے لیے ہیں تو ان کے تقریباً 3.5 سال رہ گئے ہیں، اور اگر 2 ٹرمز ہیں تو پھر 8.5 سال ہیں. چلیں ابھی یہ ٹرمز کی باتیں تو چلتی رہیں گی. پھر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے بہت ساری اور خبریں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پروگرام گل بات میں، اور اس میں بہت ساری باتیں چونکہ ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ اگلی خبر آپ کو سنا دوں تاکہ پھر آپ دونوں سکون سے کافی دیر بات کرتے ہیں. اچھا. اور خبر بھی بڑی اچھی ہے، پیسے کی بچت ہو رہی ہے. اچھا. صدر، وزیر اعظم اور وزراء کے جو اخراجات ہیں ان کی کٹوتی، سرکاری حج پر پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی اب کوئی سرکاری بندہ حج پر نہیں جا سکے گا؟ سرکاری خرچے پر حج پر، سرکاری خرچے پر نہیں جا سکے گا تو عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکے گا. ہاں سرکاری خرچے پر تو نہیں جا سکے گا. یعنی سارے رشتہ دار اب دیکھو جی ہوتا پتہ کیا تھا جی، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جی سرکاری، ان کی جو بیگمات تھی نا وہ بھی حج کرنے جاتی تھیں اور بڑے بڑے لوگ بھی جاتے تھے، مگر ان کا روٹ جو ہوتا تھا نا جی جانے کا وہ ان کا اپنا ہوتا تھا. کیا یہ مثلا لاہور سے جدے جانا ہوتا تھا نا جی تو یہ بیچ میں جو ایک سٹاپ اوور ہوتا ہے نا جی وہ پیرس کا ڈلوا لیتے تھے، وہ کسی ایسے ملک کا ڈلوا لیتے تھے جہاں سے شاپنگ اچھی ہو، اور وہ یورپ میں ہی ہوتی ہوگی. ہاں تو یہ تو بڑے اب عجیب سی بات ہے. یہ بڑا اچھا کام کیا ہے یہ انہوں نے. اور صدر، وزیر اعظم، وزراء کے خرچوں کی کٹوتی کر دی. کیسے ہوگا؟ حج ہے وہ سرکاری خرچے پہ کیوں، سرکاری خرچے پہ کیوں حج کریں؟ اور پھر خاص طور پر لوگ اپنے تعلقات لڑا کے جو اپنے نام ڈلوا لیتے تھے اور پھر حج کر کے آ کے ہم پر اپنی نیکیوں کا روب گانٹھا کرتے تھے، تو وہ تو اب نہیں کریں گے نا، ہمارے پیسے پہ تو نہیں کریں گے. نہیں میں نے تو نہیں کیا ہوا، میں تو سوچتا تھا کہ جب سے ادھر سے منظوری ہوگی تو مجھے بلاوا آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. ایسے چکر میں میری نوکری ختم ہو گئی تو اب تو میں پلی پلی جوڑتا رہتا ہوں کہ اگر ادھر منظوری ہوئی تو میں ضرور جاؤں گا. جی مگر یہ سب کیا درا میں سمجھتا ہوں انہی صحافیوں کا ہے.
یہ جو الٹے سیدھے بیانات لکھتے رہتے ہیں نا کہ یہ اخراجات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اخراجات کم کرو، تو میں ڈرتا اس وقت سے ہوں جب یہ کہیں کہ سرکاری ٹوپی پہن کر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، سرکاری مسلح پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو بھائی اتنا ظلم نہ کرو جناب، اتنا ظلم نہیں ہے۔ یہ سرکاری ٹوپی پہ ہم پابندی نہیں لگا رہے، آپ سرکاری ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو، اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ سرکاری خرچے پہ آپ حج تو نہ کریں، اور پھر بیچ میں وہ جو سٹاپ اوورز ہیں پیرس کے اور لندن کے وہ تو نہ ڈلوائیں۔ چلے سرکاری حج نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن اور بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو بن ہی جائے گا سلسلہ۔ لیکن بہرحال ابھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ صدر زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس ہفتے کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس پھر بلا لیا ہے یہ این آر او والی فیصلے کے بعد؟ تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کے تو وہی حساب ہے نا جی کہ وہ ان کے دوست جو ہیں وہاں پر وہی ہوں گے، وہ اپنا نبیل قبول ہوگا جی، اور اپنا جی وہ ملک صاحب ہوں گے، اور دوسرے تیسرے ہوں گے، تو اگر زرداری صاحب نے کسی کو بلانا ہی تھا تو مجھ کو بلاتے، میں ان کے پاس چلا جاتا، دونوں بھائی شام کو بیٹھ کے تو ایک دوسرے کا غم غلط کر لیتے۔ آپ نے کیا ان کو مشورہ دینا تھا؟ کوئی نئی بات؟ میں یہ کہتا کہ آئندہ سے آپ اپنے ساتھیوں سے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے، جو مشورے دیتے ہیں عجیب عجیب، ان سے ذرا ہوشیار رہیں۔ نہیں، آپ حبیب صاحب کو دیکھیں نا، یہ وہاں نہیں جاتے مشورہ دینے۔ نہیں، اس سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ قسم تو وہی سے رکھتے ہیں نا جی۔ دیکھیں اب پھر وہی بات آ جانی ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو اجلاس بلایا ہے، اب اگین دو صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ این آر او کے بعد پارٹی کے اوپر غیر معمولی دباؤ بڑھا ہے۔ اچھا، اب اس دباؤ کو کس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بننا ضروری ہے۔ انہوں نے خالی بلا کے ان کے سامنے غم غلط نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ میں مجرم نہیں ہوں یا میں نے کچھ نہیں کیا۔ بات یہ کہ وہ اس کے شریک چیئرمین ہیں، وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے ہاؤ ٹو فیس، یہ ڈسکس کریں گے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اب ان کو فیس کس طرح کرنا ہے، ون۔ دوسرا یہ ہے کہ پارٹی میں امیڈیٹلی دو قسم کی آراء بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ صدر صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ صدر صاحب کو رک کر ایک دفعہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا انہیں بطور صدر کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں۔ یہ تو کوئی کہنے کی ہمت نہیں کر رہا کہ استعفیٰ دے دے، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی وہ جانچنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی میں جو درجہ حرارت ہے، جو ٹمپریچر ہے پارٹی میں اس فیصلے کے بعد، وہ کہاں تک تبدیل ہو۔